ایک چھوٹی سی لاپرواہی اور پورا روزہ ضائع۔ آج میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ وہ تمہارا لباس ہے اور تم، اللہ اکبر، کیسا خوبصورت لفظ قرآن پاک نے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا وہ تمہارا لباس ہے اور تم، سمجھ آ رہی ہے نا جی بات کی، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تین خوبیاں تو ہر لباس میں ہوتی ہیں، تین چیزوں کے لیے لباس پہنا جاتا ہے، تین چیزیں، تین قسم کی آسائشیں لباس میں پائی جاتی ہیں، اس پر تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ سب سے پہلی چیز، لباس جو ہوتا ہے وہ بندے کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ سخت سردی میں لباس لے لیں تو بندہ سردی سے بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اگر بیوی کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو میاں اس کو بچاتا ہے، اور اگر میاں کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو عورت اس کو بچاتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس آدمی کے عیب چھپاتا ہے، اس کے وجود پر کتنے دھبے ہیں، کتنے نشان ہیں، وہ سارے چھپا لیتا ہے لباس۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، عیب بتانے والے، رونا رونے والے نہیں ہوتے کہ بی بی جب بھی میکے گئی اس نے جا کے رونا شروع کر دیا، اتنی میں تانگو دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور خامد صاحب جب بھی ملے انہوں نے ایک ہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ میری کیا بات تھی، مجھے مل کیا گیا ہے، میں کیا تھا، میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو لباس ہیں، ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، بولیے ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور تیسرا لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ لباس آدمی کی اچھی اور خوبصورت طبیعت کا حصہ ہوتا ہے۔ جو لباس ہوتا ہے وہ انسان کو زینت بخشتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے۔ داڑھی والا آدمی ننگے سے پھرے تو خوبصورت نہیں لگتا، ٹوپی پہن لے تو بڑا پیارا لگتا ہے، ٹوپی پہنے تو بڑا، اور اگر امامہ باندھ لے تو نور نالا نور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ خوش ہو جائیں، آمین تو کہہ دیں، اور اللہ کرے فجر کی نماز آپ امامہ باندھ کی پڑھ لیں، آمین تو کہیں۔ چلو کوئی جنہ دی داڑھی نہیں انہوں نے رکھنی چاہیے، جنہ دی نہیں ہونا نو موضوع نہیں تھا، پر ہماری بھی مجبوری ہے، داڑھی آ ہی جاتی ہے، ہر موضوع میں شامل ہو جاتی ہے، رکھنی چاہیے۔ سب یاد رکھیں، لباس آدمی کو زینت دیتا ہے۔ قرآن مجید کے لفظوں پہ غور کرو، اگر تو شادی کے بعد بیوی کے آنے کی وجہ سے خامد کو سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے اس نے گھر کو زینت نہیں دی، اور اگر شادی کے بعد اس بچی کو تحفظ نہیں ملا، اس کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے خامد نے اسے زینت، اس لباس نے زینت نہیں دی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس مقدس رشتے کو اسلام نے باندھا اور لباس کہہ کے باندھا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے پہلے تو خارجی لوگوں کو منع کیا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی بھی نہیں ہوتی۔ ذاتی لڑائی، میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ جزا دے آپ۔ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی۔ ہوتا پتہ کیا ہے؟ لڑکے سے پوچھیں کہ بتائے جناب کیا حال ہے، تو کہتے ہیں بیوی میری صحیح ہے، اس کے گھر والے نہیں صحیح۔ سنے آپ نے بھی کبھی یہ لفظ؟ تو اسی طریقے سے اگر لڑکی سے پوچھیں کہ تیرا کیا حال ہے، تو کہتی ہے خامن تو میرا دھیان رکھتا ہے، اس کی اماں نہیں خیال رکھنے دیتی۔ تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تیری اماں آئی تھی تو اس طرح کہہ گئی، تو تیرا بھائی آ گیا تھا تو وہ یہ کہہ گیا، تیسرے فرد کی وجہ سے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے تیسرے بندے کو سمجھایا ہے، تیسرے فرد کو حضور نے سمجھایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خبردار، ماں، بھائی، بیٹا، باپ، سارے لحاظ کریں، بسنے دے میاں بیوی۔ اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو۔ تم دو جملے کہہ کے چلے گئے، کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خامن کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے، اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہہ کے، اب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے۔ ان کی زندگی مصیبت کا شکار ہو گئی، آزمائش میں آ گئے وہ دونوں، ساری زندگی کڑتے رہے۔ ایک عیب نکال کے لڑکی کے گھر والے لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے تیرے خامد میں یہ عیب پایا جاتا ہے، وہ ساری زندگی کڑتے رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے۔ انہوں نے تو اکٹھے رہنا ہے، بتانے والا چلا گیا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، ملعون ہے، رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص۔ انہیں قریب کرنے کی کوشش کر،
تو ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کر۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی، تو نبی پاک نے دونوں کے سر جوڑے اور دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی، دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے سامنے جناب علی کے فضائل بیان فرماتے تھے، اور جناب علی آتے تو نبی پاک فرماتے فاطمہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان الفت پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے تو خارجی لوگ اس بات کا خیال کریں، سب سے پہلے تو خارجی لوگ خیال کریں، توجہ دیں، ان کو بکھرنے سے بچائیں۔ اب میاں بیوی بھی سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے؟ یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا، یہ بیٹی کو سنانی ہے، جا کے یہ ٹیلی فون کر کے بہن کو سنانی ہے، صرف بیوی کو سنانے کی نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ یہ حدیث بیٹی کو سمجھائیں، بہن کو سمجھائیں، ان لوگوں کو سمجھائیں، تاکہ اور یہ یاد رکھیں خاوند کے حقوق، خاوند کے حقوق اگر بچی کے گھر والے اسے سکھائیں نا تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گے، اور بیوی کے حقوق اگر خاوند کے گھر والے اس کو سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آئے گی، وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں اپنے رشتہ داروں۔ یہ والی حدیثیں ان لوگوں کو سنانی چاہیے جن لوگوں کا بچہ ہے یا بچی ہے، متعلقہ آدمی حقوق بیان کرے۔ جب متبادل چیز کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خلوص اس میں پورا نہیں پایا جاتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے؟ اگر تو میں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں، ورنہ میں اس کام سے بچوں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بی بی اگر خاوند کے ناک سے رینٹ نکلے، ریشہ نکلے، پیپ بہے اس کی ناک سے، اور بی بی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے، تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے، میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، میں اس کو کہتا یہ کام کرے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا تعین فرمایا، حقوق کا تعین فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا، اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خاوند اس سے شکوے نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرے۔ ہمارے زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں، اور خواتین، عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خاوند رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ وہ شکوے کرتی ہیں، شکایات کرتی ہیں، اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کا خاوند یوں کرتا ہے، شکوہ کرتی ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے۔ تو ایک صحابی رو پڑے، ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اور تیسرا فرمایا اپنے خاوند کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی، بات بات پہ ناشکری کرتی ہیں، بات بات پہ ناشکری کرتی، اس سبب سے جہنم میں جائیں۔ عورت کے حقوق کا تعین فرمایا، اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی، اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے، فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، جو اپنی بیوی خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو، وانا خیرکم لأہلی، میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔
तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए, बाल बच्चों के लिए, बीवी के लिए अच्छा है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने खामन को हुक्म दिया और इरशाद फरमाया कि औरत टेढ़ी लकड़ी है, बेचारी को अल्लाह ने अकल पूरी नहीं दी। एक बच्चा छोटा होता है, हमें पता होता है कि इसका शऊर पूरा नहीं, अगर कोई गलती करे तो क्या उसे निकाल दिया जाता है घर से? बोले, छोटा बच्चा है, वो कई दफा बड़ा नुकसान कर देता है, आप क्या कहते हैं? उसे मारते हैं, कुल्हाड़ी ले आते हैं उसके लिए? इस तरह करना चाहिए, उसके अब्बे को बुला लेना चाहिए, बेइज्जती करनी चाहिए पंचायत में बिठा के कि ये गलती की है तेरे बच्चे ने। भाई दादा ये काम करता है? बोले ना, क्यों नहीं करता? वो कहता है हमारा बच्चा ना समझ है, अपना पोता है, हमारा अपना है, अगर हम इसका बाहर निकालेंगे तो बड़ा काम गलत हो जाए। लेकिन वही अब्बा जी जब बहू कोई गलती कर बैठती है तो पंचायत बुलाते हैं, लोगों के सामने माज़अल्लाह ताला बड़ी कड़वी कुसैली बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जो उनकी बेटी के बारे में कही जाए तो वो कभी पसंद ना करें। इतने सख्त जुमले कहे जाते हैं, बेटी वाले को रुसवा किया जाता है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया ये टेढ़ी लकड़ी है, बेचारी को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत के तहत अकल आदि अता फरमाई है, तुम अगर चाहोगे सीधी करना तो ये टूट जाएगी। जब औरत निकलती है, जब वो घर से निकलती है, मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत छुपाने की चीज है, छुपाने की चीज है, छुपाने की, ये कीमती है, ये खजाना है, इसे छुपा के रखो। फरमाया जब ये घर से निकलती है, फरमाया और कोई देखे ना देखे, शैतान उसे देखता है, शैतान वसवसा अंदोजी करता है, शैतान उसे देखता है। और हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बात करते थे, जब लफ्ज बयान करते थे, मोहताज जुमले बोलते थे, बड़ा कम, रहमतल लिल आलमीन नबी की जुबान से बड़ा कम सख्त जुमले निकलते थे। मेरे हबीब ने लफ्ज अदा किए, सख्त जुमले। मेरे करीम ने फरमाया जो औरत, ये जो माए बहनें सुन रही हैं, खुदारा आगे पहुंचाएं, आप भी घर में जाएं तो ये वाला आवाज अपने घर में पहुंचाएं, सुनाएं, खुदारा सुनाएं, खुदारा। रोज एक कयामत टूटती है और मेरे भाई लाखों इज्जतदार लोग अपने तकिए पे मुंह रख रख के रोते हैं, इसलिए कि वो बच्ची जिसके बारे में कहते थे हमें एतबार है, एतबार का लफ्ज बोल के बाप जो जुल्म करता है अपनी बेटी पे, भाई एतबार का लफ्ज बोल के जुल्म करता है बहन पे, एतबार का जुमला बोल के ज्यादती करते हैं हम अपनी जानों पर। हजरत जुनैद बगदादी सूफिया के सरखील सूफिया के, उनसे एक शख्स कहने लगा मुझे बेटी पे एतबार है, मैं उसको फलां जगह दाखिल ना करा दूं, पढ़ ले। आप फरमाने लगे तुझे एतबार है तो क्या अल्लाह के रसूल को एतबार नहीं था? ये तूने कैसा लफ्ज बोला? तुझे एतबार है, नबी पाक को नहीं था? मेरे महबूब के पास हजरत आयशा सिद्दीका बैठी थी, और वो बीबी जिसको कुरान कहता लस्तुन्ना कहदम मिनन निसा, तुम्हारे जैसी दूसरी कोई हो सकती नहीं। मेरे महबूब के पास हजरत अफसा बैठी थी, जनाब सौदा बैठी थी, इससे बढ़कर भी किसी को एतबार होगा जिनको कुरान कहते हैं जैसी दूसरी हो ही नहीं सकती। हजरत अब्दुल्ला बिन मक्तूम नाबीना से आप ही आए, ओ भाई नाबीना दिल की आंखें खोल के सुनो, नाबीना से अभी नाबीना आंखों से नजर नहीं आता, हुजूर की बारगाह में आए, मुझे एतबार है बेटी पे, मुझे एतबार है, संदल की बनी हुई बेटी है, हूर है तेरी बेटी, उसके करीब गुनाह नहीं जाता, ये तू ज्यादती कर रहा है अपनी बेटी पे, ये जुमला बोल के तू जुल्म कर रहा है, तू जालिम और फाजर हो गया जब तूने ये कहा कि मुझे एतबार है। मेरे हबीबे पाक से बढ़कर किसको एतबार होगा? मेरे करीम रसूल सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा थी, हजरत अफसा थी, हजरत सौदा थी, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना आए तो मेरे नबी ने फरमाया बीबियों पर्दा करो, बीबियों बोल के बताइए, बीबियों सारे बोलिए, बीबियों, अल्लाह करे ये आवाज गूंज जाए पूरे मुआशरे में, बीबियों। मेरे नबी ने जुमला कहा बीबियों पर्दा कर लो, पर्दा करो, नजरें झुकाओ, नकाब ओढ़ो। एक ज़ौजा बोली हुजूर उन्हें तो नजर नहीं आता, वो तो बेचारे नाबीने हैं। तिरमिजी में हबीब पाक के लफ्ज सुनिए, या रसूल अल्लाह उन्हें तो नजर नहीं आता। मेरे रसूल ने फरमाया तुम्हें तो नजर आता है ना, तुम तो अंधी नहीं ना, वो एक मर्द आया है, वो एक सियाबी आया है, तुम्हें तो नजर आता है, तुम्हारी आंखें तो है, उसे फितना आए ना आए तुम्हें नजर आता है, खबरदार पर्दा करो, आंखें झुकाओ, चेहरों पे नकाब डालो। हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे अगर मेरे रसूल पाक
اپنی ازواج کو کہتے ہیں پردہ کرو اور تو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے. اگر نبی پاک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں پردہ کر, تو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے. جناب جنید بغدادی مزید بولے, آپ فرمانے لگے اگر حسن بصری پڑھانے والا ہو, رابعہ بصری پڑھنے والی ہو, اور بیچ میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہو, پڑھانے والا حسن بصری, پڑھانے والے حسن بصری جنہوں نے مولا علی شیر خدا کی صحبت پائی, جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں پرورش پائی, فرمایا پڑھانے والا حسن بصری, پڑھنے والی رابعہ بصری, وہ بی بی جو دعا مانگے تو اللہ مردہ اونٹ کو زندہ فرما دے. فرمایا پڑھانے والا حسن بصری ہو, پڑھنے والے رابعہ بصری ہو, اور جو پڑھا جائے وہ قرآن ہو. فرمایا قسم اللہ کی عزت کی, میں پھر بھی انہیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا, میں پھر بھی انہیں تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا, میں پھر بھی انہیں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا, اس لیے کہ یہ حسن بصری ہیں اور منع کرنے والے امام الانبیاء ہیں, اس لیے کہ یہ رابعہ بصری ہیں اور منع کرنے والے سید الرسل ہیں. خبردار پھر بھی اجازت نہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام بولے, حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی نیک آدمی کسی نیک عورت کے ساتھ بے پردہ ہو, نیک آدمی وہ پیر گناہگار نہیں جس کے پاس بیویاں جاتی ہیں, وہ گناہگار نہیں, وہ تو مجرم ہے. وہ خالی گناہگار نہیں, وہ تو پاپی ہے. وہ خالی گناہگار نہیں, وہ تو دین کا ڈاکو ہے. ڈاکو وہ تو فاسق ہے, وہ تو دین کی حدیں توڑنے والا ہے. وہ تو اس کو تو گھسیٹا جائے گا قیامت کے دن. جو عورتوں سے بے پردہ ملتا تو گھسیٹا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے وہ خامد کدھر ہوتا ہے جس کی بیوی پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے وہ بھائی کدھر ہوتا ہے جس کی بہن پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے بیٹا کدھر ہوتا ہے جس کی اماں اکیلی جاتی ہے؟ میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکا سیاح لامکا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر نیک ہو بندہ, بی بی بھی نیک ہو, تو ایک میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر عورت دین سیکھنے چاہے پیر کے پاس جائے تو اپنے خاوند کے ساتھ جائے, اپنے بھائی کے ساتھ جائے, پھر بھی پردے میں بیٹھے, دور بیٹھے, آواز کے ساتھ بات کو سمجھے, لیکن اس کو تنہائی کرنے کی اجازت کسی کو بھی اجازت ہے, وہ چاہے جو مرضی بھی ہو, کوئی بھی ہو, بڑی کھلی بات کر رہا ہوں. میرے حبیب پاک سے پوچھا حضور اگر مرد عورت نیک ہو پھر بھی تنہا نہیں بیٹھ سکتے؟ میرے محبوب نے فرمایا اگر زکریا کے بیٹے یحییٰ ہو اور عیسیٰ کی والدہ مریم ہو تو پھر بھی میں انہیں تنہا رہنے کی اجازت نہیں دیتا, پھر بھی انہیں تنہا رہنے کی میں اجازت نہیں دیتا, پھر بھی اجازت نہیں ہے. جب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پابندی لگا دی, جب بات حضرت حسن بصری اور رابعہ بصری کی آ گئی, جب بات جناب مریم سلام اللہ علیہا اور جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کی آ گئی, جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو پھر تو ماڈرن ہے, پھر تو زیادہ اعتبار والا ہے کہ تیری بیٹی یونیورسٹی ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہے, پھر تو نے کہاں سے وہ اس کے اندر نور بھر دیا ہے کہ تیری بیٹی اکیلی گھومتی ہے, پھر کہاں تو نے یہ بات سمجھ لیا ہے کہ تیری بچی جہاں مرضی تنہا رہتی ہے, پھر تو کہاں سے وہ قوت لایا؟ یہ تعلیم ہے. اقبال نے کہا یار مشرق ہوس میں گلتا شباب اریاں شراب اسیاں, جسے بھی دیکھو گری کے اسیاں, ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے؟ اور اقبال کہنے لگے تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی, اس لیے کہ جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ وہ ناپائیدار ہوگا. میرے بھائی ہم لوگ پہلے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں بیٹے تو نے جلنا نہیں. ہم پہلے اس کو ساری سہولیات دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں تو نے بگڑنا نہیں. میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بازار جائے, میری طرف دیکھیں, آنکھیں کھول کے دیکھیں, یہ حدیث آپ نے سنانی ہے. انشاءاللہ بولیے, سنائیں گے انشاءاللہ تعالی, بول کے انشاءاللہ کہیے آپ کو ثواب ہوگا. سنائیں گے انشاءاللہ. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بان سور کے بازار جائے, اب تو خیر بیویاں برقع پہن کے جاتی, برقعے پہ بھی کڑھائی کی گئی, برقعے پہ بھی کام کرایا, برقعے پہ جو کام اور نقش نگاری ہوئی ہے وہ 10,000 کی ہے. برقع پردے کے لیے پہنا تھا, دکھانے کے لیے. یہ کیسا برقع ہے کہ اس نے برقع بھی پہنا ہوا ہے اور برقع بھی اس نے فیشن والا پہن لیا ہے؟ یہ کس طرح کا؟ اس تو پردے کو پردے کی ضرورت پڑ گئی. یہ کیسا پردہ ہے کہ جو پردے کو پردے کی ضرورت ہے؟ برقع تو اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے دیکھے کوئی نہ, اور اس نے تو پہنا ہی اس لیے کہ ذرا لوگ دیکھے تو صحیح, میں نے کتنا قیمتی پہنا ہے. اس حجاب کو حجاب کی ضرورت پڑ گئی. میرے حبیب پاک
अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिला जरूरत। औरत को इजाजत है, बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाए, औरत को इजाजत है, जरूरत पड़ जाए, घर में सौदा सलफ ना आता हो तो लेने चली जाए, औरत को इजाजत है। अगर गवाही की जरूरत पड़ जाए तो पर्दा करके काजी अदालत के पास गवाही देने जाए, औरत को इजाजत है हज पे जाए, औरत को इजाजत है उम्रे पे जाए, औरत को इजाजत है कि अगर किसी वक्त जिहाद के लिए औरतों की जरूरत पड़ गई तो हज़रत फातिमा और जनाब आयशा की सुन्नत अदा करे, जिहाद को जाए। लेकिन अगर औरत मौज करने जाए और रोज गए वो देखे ना फला पार्क में थे, आप तो कभी गए ही नहीं, फला जगह थे, आपके पास तो फुर्सत ही नहीं, फला मेरी सरगोदे वाली बहन का खामन तो रोज लेके जाते हैं, आपने तो कभी तवज्जो नहीं फरमाई। रोज पैगाम देती रहे मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बीबी बन सवर के बिला जरूरत बाजार जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक कदम वो उठाएगी तो उस पर अल्लाह की लानत बरसेगी, फरिश्तों की लानत बरसेगी, जमीन वाले लानत बरसाएंगे, आसमान वाले लानत बरसाएंगे। और मेरे हबीब बोले तो फरमाया जब अल्लाह की लानत बरसेगी तो मैं भी उस बीबी पे लानत ही करूंगा जो बीबी बन सवर के जाए। और आगे सुन ले, मेरे हबीब ने फरमाया अगर उसका खामद राजी हो, उसके बन सवर के बाजार जाने पे आप नाराज हो जाएं, अल्लाह करे इस बात पे हो ही जाए, और अल्लाह करे बदल जाए निजाम, जो खामद खुद मेकअप करा के तैयार करा के पार्टी में लेकर के जाए, जो सामने वाली फ्रंट सीट पे खुद बगैर नकाब के उसको बिठाए, जो मोटरसाइकिल की पुश्त पे खुद तैयार करा के बिठाए, और जो खुद कहे तू चली जाना, जा तू शादी भी तू देखा, भला काम भी तू करा, मैं आजाद हूं। मेरे हबीब ने फरमाया जिसकी बीवी बन सवर के जाए, जिसकी बीवी मेकअप करके जाए, चेलम पे भी ब्यूटी पार्लर से होके जाती है, जिसकी बीवी बन सवर के निकले वो राजी हो, वो खुश हो। बाद ऐसे मना करते हैं, नाराज होते हैं, वो गुनाह सिर्फ औरत के जिम्मे है। लेकिन अगर औरत बन सवर के निकल रही है और खामद राजी है, वो कहता है हाँ हम मॉडर्न है, हम जदीद दौर के हैं, हाँ जिद्दत इसी का नाम है, हाँ तो लोगों को पता कैसे चलेगा हमारे पास पैसे, कैसे पता चलेगा कि 3 गाड़ियां अब्बा जी के पास है, एक बेटी के पास है, एक बीवी के पास है, कैसे पता चलेगा कि हम बहुत ताल्लुकात वाले, अब्बा जी फुला शादी पे, बेटी फुला घर में, और बीवी फुला घर चली गई, हमारे ताल्लुकात ज्यादा है इसलिए हमें ज्यादा जाना पड़ता है। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत बन सवर के जाए, खामद राजी हो, वो जितने कदम उठाएगी उतने ही अपने खामद के लिए जहन्नम में मकान तामीर करेगी। फरमाया उसके खामद के लिए उतने मकान दोज़ख में तैयार हो गए, वो जलाया जाएगा, वो तपाया जाएगा, वो जहन्नम की आग का ईंधन बनेगा। और मैंने शायद आपको दर्जनों बार हदीस सुनाई हो, मेरे करीम रसूल ने फरमाया बीबी एक होगी पर 4 आदमियों को जहन्नम में लेके जाएगी। या रसूलल्लाह किसको? फरमाया बाप ने पर्दे का नहीं कहा तो बाप भी दोज़ख में जाएगा, अगर भाई ने पर्दे का नहीं कहा तो वो भी दोज़ख में जाएगा, शौहर ने पर्दा नहीं कराया तो वो भी जहन्नम में जाएगा। वो बेटा जो कहता था ना 1.25 लाख का मोबाइल लेना है, तो अम्मा ने घर के अंदर शोर डाल दिया, मजबूर किया, खामद को लेकर के दिया। उस बेटे से पूछा जाएगा तू सारी जिद्दें अम्मा से मनवाता था, ये तूने क्यों नहीं कहा पर्दा कर ले? और अब तो बीबी जरा 40 साल की होती है तो कहती है मेरी खैर है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी खैर है, रोटियां सारी खाती हूँ, बाकी सारे कामों में जवानों की तरह हूं, पर्दा नहीं मैंने करना, मेरी खैर है, फलाना तो मेरे बेटे की तरह। जुल्म की हद है, जुल्म की हद। कजन एक दूसरे से हाथ मिलाते, कजन, वो किस मुसीबत का नाम है? कहते ये भाई है, ओ भाई ये भाई होता तो इससे निकाह ना जायज होता, अब चूंकि अल्लाह ने इसके साथ निकाह को हराम रखा है तो ये तुम्हारा भाई हो सकता? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुवर निजसुलैन है, कुत्ता बिल्कुल नापाक नहीं होता, कुत्ता भीग जाए तो बादों का नापाक होता है, या कुत्ते के मुंह से थूक निकले तो नापाक होती है। सुवर निजसुलैन है, पूरा नापाक, खुश्क भी हो तो नापाक है। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक सुवर हो वो पहले ही नापाक, और दूसरा फिर वो सुवर गंद में लिपटा हुआ हो, गलाजत तो सुवर को लगी हुई हो। फरमाया एक तो सुवर जो निजसुलैन है और फिर वो गंद में लिपट जाए, गलाजत में भर जाए, उसके पूरे वजूद को गंदगी लग जाए। फरमाया वो सुवर गंदगी और गलाजत में लिपटा हुआ तेरे जिस्म से लग जाए तो इतना बुरा नहीं, जितना गैर महरम औरत का वजूद तेरे वजूद से लग जाए तो बुरा है। किस कदर तफसील दी, कहां से बात शुरू की और कहां मेरे नबी ने सिखाई। कजन हाथ मिला रही है, कजन के साथ बाजार जाया जा रहा है, कजन के साथ फला काम हो रहा है, कजन को चचा का बेटा भाई होता है,
اگر یہ سگا بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ نکاح ناجائز ہوتا. خدا را آ جاؤ, لوٹ آؤ, واپس پلٹو دین کی طرف, لوٹو اس تباہی سے نکلو. یہ جو آگ ہے, یہ جو بے سکونی ہے, یہ جو تماشا ہے, یہ لاکھوں کمانے کے باوجود جو بے برکتی ہے, یہ بڑی بڑی فوجوں کے باوجود جو روز میتیں اٹھتی ہیں, یہ جو روز جنازے پڑے جاتے ہیں, یہ جو روز بیٹیاں بیوہ ہوتی ہیں, یہ جو روز ماؤں کے سہاگ لٹتے ہیں, یہ ہماری نافرمانیاں ہیں. ہم دین کے معاملے میں ہم لوگوں نے نرمی شروع کر دی ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے لگے ہیں. میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں, کان بھی زانی ہوتے ہیں, زبان بھی زانی ہوتی ہے. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. صحابہ نے عرض کی حضور زبان کیسے زانی ہوتی ہے؟ فرمایا جو نماز کے باوجود گند بولتا ہے, غلیظ گفتگو کرتا ہے, وہ زبان کا زانی ہے. اور فرمایا جو روز گند دیکھتا ہے, وہ جتنی مرضی تہجدیں پڑھے, وہ آنکھ کا زانی ہے. اور جو گندی باتوں میں لذت محسوس کر کے سنتا ہے, وہ جتنا مرضی روز اٹھ کے مسجد میں جھاڑو دے, وہ کانوں کا زانی ہے. میرے نبی نے فرمایا آنکھ کا زنا بھی چھوڑ دو, کان کا زنا بھی, بولیے کان کا زنا بھی, زبان کا زنا بھی. مسند امام احمد بن حنبل اٹھائیے. ایک صحابی نے عرض کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا, میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا, درود و سلام میں دل نہیں لگتا. آمنہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے, اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا. یا اپنی آنکھ کو طہارت دے, وضو کرا, نظروں کو پاک کر, اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا. جا کے اپنی نظر کو پاک کر, وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا, اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا. میرے بھائیوں, عورت کا پردہ, عورت کا حجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض, جس طرح روزہ فرض ہے, جس طرح زکوٰۃ فرض ہے, اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے. اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی, اس گھر کے مکین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا, جس عورت کی تعریف کی, جس عورت کی بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا, وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں صاحب احکام القرآن نے لکھے ہیں. میرے حبیب پاک نے صحابہ کی محفل سجائی, مجمع کھچا کھچ مسجد بھر گئی. حضور نے فرمایا بول کے بتاؤ خیر النساء کون سی ہے, عورتوں میں سب سے اچھی بی بی کون سی ہے, بول کر کے بتاؤ. حضرت صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک, حضرت علی سے لے کر جناب بلال تک, حضرت سلمان فارسی سے لے کر عبداللہ مزنی تک بھرا پڑا ہے مجمع. حضور نے فرمایا بولو سب سے اچھی عورت, سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. ایک نے کہا حضور جو خامد کی تابع دار ہو. فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو. حضور نے فرمایا تم میری مراد کو. حضرت علی فرماتے ہیں جب سب کے جواب غلط ہو گئے تو میں, قد میرا چھوٹا تھا, میں پیچھے بیٹھا تھا, میں گردن جھکا کے پیچھے سے نکل گیا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بی بی صاحب کے پاس پہنچا. میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال کیا ہے. تو حضرت فاطمہ بھی گویا مسکرا کے کہنے لگی علم کے شہر کے دروازے تو آپ ہی ہیں, تو آپ یہاں آ گئے. کہا حضور نے سوال کیا ہے اور مجھ سے لے کر ابو بکر, عمر, عثمان غنی تمام کو کسی کو جواب نہیں آیا. حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے, بہترین خیر النساء, بہترین بی بی کون ہوتی ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی بڑی سادی سی بات تھی, سادی سی بات تھی, سمجھ نہیں آئی. کہ فاطمہ بتلا دو اتنی سادی ہے. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو. اگلے جملے بھی یاد رکھنے, نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو. اور فرمایا نہ اس بی بی نے کبھی کوئی غیر محرم دیکھا ہو. صرف مرد پہ پابندی نہیں کہ وہ عورت نہ دیکھے, فرمایا عورت پہ بھی پابندی ہے کہ وہ بھی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھے. فرمایا بی بی نے بھی غیر محرم نہ دیکھا ہو, وہ خیر النساء ہے, وہ سب سے اعلیٰ. حضرت علی کہتے میں جھٹ سے آیا, پیچھے بیٹھا, بات ابھی جاری تھی, میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. میں نے کہا حضور میں بتاؤں؟ نبی پاک نے فرمایا بتلاؤ. تو کہتے میں نے کہا حضور بہترین بی بی وہ ہوتی ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی اسے دیکھا ہو. علی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا تو میرے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور روئے اور فرماتے ہنستے مسکراتے اچانک صحابہ کے آنسو برسنے لگے. مجمع پہ کیف سا طاری ہو گیا, آنکھیں برسنے لگی.
ہم لوگ حضور کے رونے پر سختے میں آ گئے، نظر اٹھائی تو جواب تو میں نے دیا تھا، تعریف میری ہونی چاہیے تھی، شاباش مجھے ملنی چاہیے تھی۔ میرے حبیب نے رو کے آنسو پوچھ کے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، میں تمہیں کہتا نہیں رہتا؟ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے علی جواب تو دے، شاباش بی بی صاحبہ کو ملے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور روئے ہیں تو آنسو میرے بھی چھلک ہی پڑے ہیں۔ فرمانے لگے لفظ میرے ہیں پر سوچ اس بیٹی کے ہے جس کی تربیت محمد عربی نے فرمائی ہے۔ فرمایا جملے میرے ہیں، ناقل میں ہوں، بات میں بیان کر رہا ہوں، لیکن پیچھے سوچ اس نور والی بیٹی کی ہے جس کو اپنے گھر کے اندر رہ کے آنگن میں رکھ کے رسول پاک نے پرورش فرمائی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے اور کہنے لگے فاطمہ چل مسجد، پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا ہے۔ حضور رو کے بے حال ہو گئے اور حضور حجرے میں رو رہے ہیں اور ہچکیوں کی آواز مسجد میں آ رہی ہے۔ چل ذرا چل کے حضور کی بات دیکھ کیا ہوا ہے، ہماری تو طاقت نہیں اندر جانے کی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ جھٹ سے پردہ اوڑا حاضر خدمت ہوئی، اندر گئیں، کہتی ہیں حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیٹی کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، سر سجدے سے اٹھایا، فرمایا فاطمہ آ گئی ہو؟ حضور آئی، فرمایا چل بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مانگ، چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہنوں ماؤں کے لیے دعا مانگ۔ محبوبہ کیا ہوا؟ میرے حبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے دوزخ میں کچھ بیبیاں ہیں، ان کے بال فرشتوں نے باندھے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں، وہ چیختی چلاتی ہیں اور مدد کے لیے پکارتی ہیں، وہ بڑی تکلیف میں ہیں۔ تو بی بی صاحب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھی، وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھی، ان کے بال چمکتے تھے، غیر محرموں کی نظر پڑتی تھی، انہیں دوزخ میں سزا ملے گی، وہ چلائیں گی چیخیں گی، ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا، چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ۔ حضرت فاطمہ امت کو پیغام دیتی ہیں پردہ اوڑھ لو، حجاب میں آ جاؤ، اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو۔ میرے بھائی آج دن بدن جیسے جیسے لوگ کہتے ہیں ڈگریاں بڑھ گئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیویوں کا حجاب اتر گیا، سڑکیں بھی بھر گئیں۔ میرے بھائی ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں، ہر جگہ بیویاں آ گئیں، بینک میں عورتیں آ گئیں، پلازوں میں عورتیں آ گئیں، دفاتر میں عورتیں آ گئیں، جگہ جگہ گناہ کے یہ اڈے قائم ہو گئے۔ حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بیوی گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تاڑتا ہے، وسوسہ اندوزی کرتا ہے، عورت نازک ہوتی ہے، عقل کی عادی ہوتی ہے، اس کو لوگ وسوسے میں ڈال لیتے ہیں۔ پاکستان کا تجزیہ نگار کہتا ہے اگر 100% پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں 40% لڑکے اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں، 60% لڑکیاں مجبور کرتی ہیں، 60% ان کے اندر ایسی شیطانیت بھری جاتی ہے، کمزور عقل ہوتی ہے، اسے ایسے باغات دکھائے جاتے ہیں، الجھ جاتی ہے، اور جس تیزی سے یہ جعلی نکاح ہوتے ہیں اس تیزی سے طلاق ہوتی ہے۔ وہ بیٹی جو کالس چنگل میں پھنس کے جدت کے چنگل میں اپنی مرضی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی، ساری زندگی کا دھبا لگا کے گھر بیٹھ گئی۔ لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے۔ بیٹیوں تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، بہنوں تمہاری عزت سے کھلواڑ ہو رہا ہے، تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں گرایا جا رہا ہے، تم سمجھ رہے ہو ہم جدید ہو گئی لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے۔ آؤ در رسالت مآب پہ، آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ۔ میرے حبیب نے فرمایا جس بی بی میں 4 خوبیاں ہوں، کتنی ہوں جی؟ یہ آپ نے دعا کر دی اللہ کرے میری بیٹی میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے میری بہن میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں اونچا آمین کہیے سب میں 4 خوبیاں، اللہ کرے بھر جائے 4 خوبیاں۔ میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی ضروریات دین کا علم جانتی ہو، دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو کہ وہ بی بی اپنے خامن کو راضی کرنے والی ہو، تیسرا فرمایا اس بی بی میں خوبی یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال رکھتی ہو، حرام میں نہ پڑتی ہو، چوتھا فرمایا پردے کی پابند ہو۔ فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اس سے حساب ہی نہیں لیتا، اسے بغیر حساب کتاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد